पाकिस्तानी ख़वातीन वेट लिफ्टर्स का मुझे बहुत अच्छा मुस्तकबिल दिखता नज़र आ रहा है. लोग डिस्करेजिंग नहीं है. पहले लोग कहते थे कि ओह ये लड़की है, ये क्या कर रही है, बट नाउ दे आर सेइंग ओह माय गॉड ये लड़की और ये कर रही है. सो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग जो मैंने पॉजिटिव चेंज देखा है पाकिस्तानी लोगों में. राबिया, वेट लिफ्टिंग जो है ताकत और जोर आजमाई का खेल है. आप लड़की होकर इस जानिब किस तरह आ गई? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि लड़की है तो फिर ये वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स में कैसे आ गई. इट शुड बी अ नॉर्म फॉर गर्ल्स टू कम इनटू दीज स्पोर्ट्स. दूसरी चीज़ ये कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था स्ट्रेंथ एंड पावर वाले स्पोर्ट्स करने का. आई गेस सिंस स्टार्ट आई वाज अ टॉम बॉय. शुरू में मैं पापा के साथ रेसलिंग करती थी. देन आई लुक्ड इनटू रेसलिंग अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. और दूसरी चीज़ के रेसलिंग में आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, आपका फेस ख़राब हो जाता है. सो आई सर्च फॉर व्हाट स्पोर्ट्स जो पावर और स्ट्रेंथ के हो. आई गॉट टू नो अबाउट पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग. बचपन में ये था कि आई वॉज़ वेरी एनर्जेटिक एंड मुझे मुकाबला करने का या फाइट करने का, रेसल करने का बहुत शौक होता था. तो कभी स्कूल में भी रेसलिंग हो गई. एक बार मैंने 4th ग्रेड के अंदर आई हैड अ फाइट विद 4 बॉयज़. आई वॉज इन नर्सरी. मैंने एक लड़के का सर उसका फट गया था. तो ये चीज़ें, ये सारे इवेंट्स होते रहे थे जो मुझे बता रहे थे दैट आई हैव दिस थिंग इन मी. ये मेरा पैशन है, मुझे ये करना है. कौन कौन से कौमी और इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर चुकी हैं और कितनी चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं? मैं बहुत मल्टीपल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है. एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जिसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल लिया. देन राल्फ कैशमैन इन ऑस्ट्रेलिया जिसमें गोल्ड था. सिंगापुर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में सिल्वर था. सिंगापुर पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में 2 गोल्ड थे. देन यूके के अंदर मैंने 3 कॉम्पिटिशन्स खेले. उसमें से 2 के अंदर गोल्ड था, 1 के अंदर सिल्वर था. वेट लिफ्टिंग में ताकत और फिटनेस बहुत दरकार होती है. आप अपनी सेहत का कितना ख्याल रखती हैं और आपका डाइट प्लान क्या है? I guess for every athlete the rule is eat, sleep and rest and then repeat. So for every sports person ये diet, आपकी sleep, आपका rest बहुत ज़्यादा मैटर करता है. For a weight lifter and a power lifter because हम restricted होते हैं in weight categories, तो हमें अपना body weight बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है. ज़्यादातर पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि weight lifters तो unlimited खाते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खाते होंगे पहलवानों की तरह. So no, it is not the case because हमें अपनी weight को एक level से नीचे रखना होता है. So when I started मेरी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट चली गई बिकॉज आई डोंट हैव एनी कोच. सिंस स्टार्ट आई हैड नो कोच. सो आई वॉज माई कोच माई सेल्फ. मैं इंटरनेट के थ्रू नॉलेज हासिल करती थी. सो आई वेंट ऑन द रॉन्ग ट्रैक. मैंने अपना जो वेट कैटेगरी थी उसको कट डाउन किया. मे बी आई बिकम मोर कम्पैटिटिव ओवर दैट. सो इन दैट case I dropped my weight from 48 kg. I was very well 48 kg body weight. I dropped it down to 39 kg body weight, and that was I guess I guess it was a red alert for me because इतना जो आपका कम body weight है that is not appropriate for a girl. At that point I got anorexic. पाकिस्तान में लोगों को एनोरेक्सिया का भी नहीं पता इतना बिकॉज इट इज़ अ ईटिंग डिसऑर्डर. यहाँ पे लोगों को समझा जाता है कि ओके आप मतलब एनोरेक्सिया इट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें आपको खाने से डर लग जाता है. सो वी नीड टू हेल्प आउट पीपल जिनको अगर ऐसे क्रैश डाइट की वजह से ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर हो जाए. सबसे पहली चीज़ तो मैं पाकिस्तान के अवाम को या फिर जो भी लोग डाइट कर रहे हैं उनको कहूँगी कि क्रैश डाइट ना करें. द डाइट शुड बी वेरी हेल्दी. सो आई लर्न फ्रॉम माई ओन experience which was really terrible and it took my 2 years time. I got anorexic over there and फिर उसके बाद I took a break of 6 months from weightlifting. I recovered, I gained body weight. अभी भी काफ़ी हद तक I am still anorexic because मैं अगर ज़्यादा खाऊँ या ज़्यादा कैलोरीज का खाऊँ तो I fear एक पावर लिफ्टर वेट लिफ्टर जो वेट्स उठा रहा है उसको खाने से डर लगता है. So that had happened with me and it is still continuing. So that was a part जो डाइट की वजह से I went on the wrong track but now I am recovering and I went to the right track. I eat healthy. ये होता है सुबह since morning till night you have got a schedule what you have to eat and everything should be healthy जो आपको एनर्जी दे ताकि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सको. ट्रेनिंग के बारे में बताइए. शेड्यूल क्या है और कितने घंटे आप जिम में गुजारती हैं? मेरा शेड्यूल है मंडे टू सैटरडे. 6 times a week मैं ट्रेनिंग करती हूँ. Just Sunday is a rest day and every day the training is of 2 hours.
اچھا, اسپانسرز کسی ایتھلیٹ کے لیے کتنا ضروری ہیں, اور کیا آپ کو کسی ادارے سے اب تک کوئی اسپانسرشپ بھی ملی ہے؟ اسپانسرس تو آئی گیس دے آر دا فیول فار اینی ایتھلیٹ, بیکاز اسپانسرس کے بغیر آپ کمپٹیشنس کیسے کرو گے, بیکاز ان پاکستان فیڈریشنس کے پاس اتنا فنڈ ہوتا نہیں کہ وہ ایتھلیٹس کو انٹرنیشنل کمپٹیشنس کے اندر بھیجیں. تو اسپانسرس کوڈ بی دا اونلی ہیلپ فار این ایتھلیٹ کہ وہ جا کے کمپٹیشنس کھیل سکے. انٹل اینڈ انلیس یو ڈونٹ ہیو اینی کمپٹیشنز, آپ پروگریس نہیں کر سکتے اپنے اسپورٹس کے اندر. سو کمپٹیشن از اے ویری وائٹل پارٹ فار این ایتھلیٹ. تو ابھی تک انفارچونیٹلی دیر ہیز ناٹ بن اینی سپورٹ فار می فرام اینی اسپانسرشپ اور یا نو سپورٹ, بٹ الحمد للہ مجھے اسٹارٹ سے میرے فادر کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, اینڈ ہی ہیز بن فنڈنگ آل مائی ٹرپس. اچھا, یہ بتائیے کہ پرفارمنس میں بہتری کے لیے کوچز کا کتنا کردار ہوتا ہے, اور کیا آپ کا بھی کوئی ذاتی ٹرینر ہے؟ میں اگر انٹرنیشنل ایتھلیٹس کو دیکھوں who are going into Olympics, who are lifting big, تو they do have got coaches, اور وہ اچھا مطلب کوچز ہیں, that's why they are lifting that much. تو وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یس کوچز کا تو بہت مثبت افیکٹ پڑتا ہے ایک ایتھلیٹ کی ٹریننگ کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی اسپیشلی ان دا پروونس آف سندھ اور کراچی میں, وچ از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان, یہاں پہ ایک بھی ویٹ لفٹنگ کی اکیڈمی یا پھر ایک بھی ویٹ لفٹنگ کا کوچ موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو ٹرین آن مائی اون سنس اسٹارٹ, اور ابھی تک کوئی بھی کوچ نہیں ہے جس سے میں کوئی گائیڈنس حاصل کر سکوں. فیڈریشن کس حد تک تعاون کرتی ہے, اور پاکستان میں خواتین ویٹ لفٹرز کن مسائل کا انہیں سامنا ہے؟ فیڈریشن کا تعاون ان دا اسٹارٹ وہ کم تھا, لیکن آئی ہوپ کہ ان دا فیوچر, بیکاز ابھی تو کرونا ٹائم ہے, دیر آر نو کمپٹیشنس, تو آئی ہوپ فرام دا فیڈریشن کے فیوچر کے اندر وہ مجھے بھرپور سپورٹ کرے. واٹ وی ریکوائر فرام دا فیڈریشن اس کہ وہ ہماری ایک انٹری ہوتی ہے انٹرنیشنل کمپٹیشنس کے اندر, وہ انٹری ہماری بھیج دیں. تو آئی ریلی ریکویسٹ پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن کہ وہ میری اپ کمنگ کمپٹیشنس کے اندر ایزیلی انٹری میری بھیج دیں. اب تک کا آپ کا سب سے یادگار مقابلہ کون سا ہے, اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو کے رہ گیا ہو؟ 2 ایونٹس تھے, اور آئی گیس وہ بہت اسٹارٹ کے ہی تھے. جب آپ کا اسٹارٹ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے, جب آپ سب سے پہلی بار میڈل حاصل کرتے ہو, تو وہ خوشی آپ کے آگے آنے والے کمپٹیشنس کے میڈل جتنی نہیں ہوتی, بیکاز آپ پہلی بار وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو, لوگوں کو پہلی بار پتہ چل رہا ہوتا ہے, وہ جو اپریسیشن لیول ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. دس ہیپنڈ ود می جب میں نے 2018 کے اندر ایشین سلور میڈل حاصل کیا تھا, اینڈ میرا کمپٹیشن تھا وتھ انڈینس, اینڈ آئی کیم اوور بوتھ دا انڈین پلیئرز ان مائی کیٹیگری. سو دیٹ واز اے ویری اوورwhelming achievement for me. And then in the next month, just in the next month, in the same year, I won a gold medal in my first ever weightlifting competition in Australia. So and when the news came out, I got a lot of support from the media, from family, and it was really, really appreciating for me. آپ کا اپنے فینس کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کوئی اگر آپ کو پہچان لے اور سیلفی یا آٹوگراف کی درخواست کرے تو آپ آسانی سے مان جاتی ہیں یا پھر نخرے دکھاتی ہیں؟ میں اس چیز میں کافی نخرے دکھانے والی ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ فیل گڈ اگر میں سے کوئی ایک دم سے آ کے کوئی کہے آئی وانٹ اے سیلفی, سو آئی ڈونٹ فیل گڈ. اف اٹس ان اے گروپ, اگر کوئی گروپ پکچرز آئی ہیو نو ایشوز, بٹ انڈیویجول پکچرز آئی ڈونٹ ریئلی لائک ٹیکنگ انڈیویجول پکچرز. محلے کے لڑکے تو آپ سے بہت ڈرتے ہوں گے کہ اگر فری ہوئے تو آپ انہیں اٹھا کے پٹک دیں گی. محلے, بیکاز اٹس دی لوکیلٹی آف ڈیفینس, یہاں پہ تو کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے. لیکن میں آئی ہیو ڈن مائی BBA فرام IBA, تو جب میں IBA میں تھی, سو آئی گاٹ ٹو نو اوور دیئر کہ دیر آر سم بوائز جو میرے سے ڈرتے ہیں کہ ہم کو اٹھا کے پٹک نہ دے. کم عمر ہیں, انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے بیرون ملک بھی جاتی ہیں, تو ایسے میں آپ کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ تعلیم, آئی گیس آپ کی تعلیم متاثر نہیں ہوتی جب آپ اسپورٹس اور ایجوکیشن ساتھ لے کے چل رہے ہو. اینڈ دس از اے مسکنسیپشن ان دا مائنڈ آف پاکستانی پیپل کہ آپ اگر آپ اسپورٹس کر رہے ہو تو آپ تعلیم چھوڑ دو, کہ آپ تعلیم کر رہے ہو تو آپ اسپورٹس چھوڑ دو. دونوں بہت ایزیلی آپ ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہو, بیکاز اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ کو ریفریش کرتی ہے. یو نیڈ اٹ. آپ یو کانٹ اسٹڈی فار کنٹینیوس 12 hours. You need a break. So that break is your training. So I think sports has in fact helped me to study better. کھانے میں کیا پسند ہے؟
کھانے میں آئی لائک مینی تھنگس. مجھے بہت چیزیں پسند ہیں. لائک اگر ہم پاکستانی کوزین کی بات کریں تو اس کے اندر مجھے پلاؤ پسند ہے. چائنیز کوزین میں مجھے چائنیز رائس اینڈ منچورین پسند ہے. اٹالین میں مجھے پیزا پسند ہے. پسندیدہ کلر کون سا ہے؟ بلیک. کس لباس میں اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کرتی ہیں؟ ان مائی نائٹ سوٹ. اچھا، والدین کی آپ کی جو ہے اس کھیل میں کس حد تک سپورٹ تھی، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ان سے ڈانٹ پڑی کہ بھائی آپ کیوں ویٹ لفٹنگ کرتی رہتی ہو، کوئی اور گیم کیوں کھیل لیتی؟ ایبسلیوٹلی. مجھے میری والدہ سے تو بہت بار ڈانٹ پڑی ہے اور کافی ڈسکریجمنٹ کا بھی سامنا ہوا، لیکن دیٹ واز اٹس کیوٹ کہ وہ ان کی فکر تھی میرے لیے، جس کی وجہ سے وہ مجھے اس طرح کہا کرتی تھی. وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے پہ تم نے کوئی نہ کوئی ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے تم آج اس اسپورٹ کے اندر ہو، اور اپنے ہاتھ دیکھو، اب دیکھو کیسا اسپورٹ کری جیسے مزدور وزن اٹھاتے ہیں. میرے فادر کی بہت سپورٹ رہی ہے. میرے فادر نے مجھے پوری بھرپور سپورٹ کی کہ میں یہاں پہ یہ پورا جم کا سیٹ اپ کر سکوں. پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے کافی مخالفت آئی تھی گھر سے. دے ڈنٹ الاؤ می کہ میں گھر کے اندر اپنی ٹریننگ سیٹ اپ کر سکوں. سو آئی واز سینٹ آؤٹ ٹو دا گارڈن میں یہ پرابلم ہوتا تھا. وین آئی یوز ٹو تھرو دا ویٹ وہ اندر چلا جاتا تھا. ماسکیٹوز تھے. دیر واز نو پراپر ٹریننگ انوائرمنٹ. بٹ دین میں نے اپنے فادر سے بات کی کہ نو آئی کی ناٹ ٹرین لائک دیٹ. ایون ایٹ دیٹ ٹائم آئی گیو اپ ویٹ لفٹنگ. سیئنگ دا کنڈیشنز اینڈ دا سپورٹ آئی ہیڈ نو سپورٹ. Then my father supported and I came inside and you can see that right now I am in this dining. This is میرے گھر کا ڈائننگ روم which I converted into gym. تو اس کی وجہ سے بھی میری ماما کو کافی تھی کہ I have ruined the house. اس سے پہلے میں نے کافی زیادہ ساتھ ٹائلیں بھی توڑی ہیں تو میری ماما کو اس کے اوپر بھی میرے پہ بہت غصہ ہے. پاکستان میں خواتین ویٹ لفٹرز کا آپ کیسا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ پاکستانی خواتین ویٹ لفٹرز کا مجھے بہت اچھا مستقبل دکھتا نظر آ رہا ہے. بیکاز لوکنگ ایٹ دا میڈیا سپورٹ اینڈ دا انکریجمنٹ آف پاکستانی پیپل, لائک لوگ ڈسکریجنگ نہیں ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکی ہے, یہ کیا کر رہی ہے, بٹ ناؤ دے سینگ او مائی گاڈ, یہ لڑکی اور یہ کر رہی ہے. سو دس از دا پازیٹیو تھنگ جو میں نے پازیٹیو چینج دیکھا ہے پاکستانی لوگوں میں. ان میں سب سے کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں گی یا کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں گی؟ میرا پیغام ہے اسپیشلی پاکستانی ینگ گرلس کے لیے کہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ آپ اپنے فٹنس کے اوپر دھیان دیں. آپ روزانہ ٹریننگ کریں. لازمی نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو اے جم, اٹ از ناٹ مسٹ. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں خود گھر کے اندر ٹریننگ کرتی ہوں. گھر کے اندر بھی آپ کو کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ویٹس کی ضرورت نہیں ہے, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, ایون میٹ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کارپیٹ کے اوپر بھی ٹریننگ کر سکتے ہیں. دیر آر مینی تھنگز دیٹ یو کین ڈو. ایپ ورک آؤٹ ہے, سرکٹ ورک آؤٹ ہے, دیٹ از لائک فری. آپ کو کوئی کسی بھی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں. یو کین ڈو اسکپنگ روپ, یو کین گیٹ فار 200 روپیز. تو مین تھنگ ہے کہ یو ہیو ٹو میک یور سیلف ٹف فزیکلی. اینڈ جب آپ یہ ٹریننگ کرتے ہو تو آپ مینٹلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہو, فزیکلی اسٹرانگ ہو جاتے ہو. اور یہ جو ہماری جو ایک ہے کہ خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری اور خواتین ہیں وہ اس اسٹیریوٹائپ کو توڑیں. بہت شکریہ آپ کا.